بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے۔ کراچی میں جمعرات کے روز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، ڈی جی ایس پی آر صاحب، یہ آئے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اوجھا کیمپس۔ اور یہاں کیا ہوا، میں نے آپ کو ٹویٹر پہ کہا تھا کہ میں تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا، ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ ثبوت میرے پاس موجود ہیں، وہ تمام ڈاکیومنٹس، وہ میسیجز اور خود کچھ بچوں سے ہونے والی بات چیت تمام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو ڈی جی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اب میں آپ کو تمام تر چیزیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو ڈی جی صاحب کا وزٹ ہے، اس کے لیے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے بچوں کو میسیجز جو کیے گئے، پہلے وہ دیکھ لیں، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ڈاؤ والوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی۔ ہوا کیا؟ ڈاؤ والوں نے بچوں کو کہا، "This is to inform you that the visit of the high profile delegation to Dow University of Health Sciences Ojha campus has been rescheduled for Thursday 20th November 2025. Attendance is compulsory." آنا ہے، سب کو آنا ہے۔ "And all have to report at 8:30 a.m." سب 8:30 a.m. پہ رپورٹ کریں گے صبح۔ ڈاکٹر ندا and I will take you there. Clean lab coats and ID cards are compulsory. In case of absence, 5 marks will be deducted from internal evaluation. اگر کوئی نہیں آئے گا، ڈی جی صاحب آ رہے تو اس کے 5 نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ ڈی جی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خود یہ کرنا چاہیے کہ یہ بچوں نے بھی شکایت کی ہے، کچھ بچے شرکت نہیں کر سکے اور کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ بعض بچے تو آپ سے خوش ہو کر ملنا چاہتے تھے، کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے تو کسی بچے کے نمبر کٹ جائیں۔ زیادتی آپ کو یونیورسٹی سے رابطہ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے بچوں کے نمبر نہ کاٹیں۔ آپ مجھے بتا دیں، میں دوبارہ ویڈیو میں بتا دوں گا کہ ڈی جی صاحب نے کہا نمبر نہ کاٹیں۔ ایک نوٹیفیکیشن اور جاری کیا گیا، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ 20 تھرسڈے یہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر لکھا ہوتا دا پرپز، یہ ایک اور نوٹیفیکیشن ہے، of the visit is to conduct an interactive question and answer session on current affairs with the faculty and students of Dow University of Health Sciences DUHS۔ اب سب سے دلچسپ حصہ، all constituent institutions are requested to prepare a set of relevant questions۔ تو آپ سوال لکھ لیں اور بچوں کو دے دیں۔ To prepare a relevant set of questions on current affairs and assigned to 10 students of your respective college/institutes۔ تو یونیورسٹی سے جڑے تمام کالجز اپنے بچوں کو سوالات لکھ کر دے دیں اور وہ سوالات ڈی جی صاحب سے کی جائیں گے۔ Your cooperation in ensuring the success of this visit is highly appreciated۔ کامیاب بنانا ہے دورے کو۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے اس کے ایس او پیز جاری کیے گئے، وہ ڈاکیومنٹ بھی پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ جاری کیا گیا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں بھی ہدایات وغیرہ بہت تھیں، تو یہ کیا گیا۔ ڈی جی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو جامعہ سے کہنا چاہیے کہ بچوں کے نمبر نہ کاٹیں۔ کسی کے گھر میں کوئی بیماری، کوئی پرابلم، کسی کی گاڑی خراب، بائک خراب، بس خراب، کراچی میں جو سڑکوں کا حال ہے، خاص طور پر یونیورسٹی روڈ کا، تو ڈی جی صاحب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کے نمبر نہ کٹیں۔ بچوں کے نمبر کٹیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوں گے، فوج سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے آپ ڈاؤ والوں کو کہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں۔ مجھے بتا دیجئے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ ڈی جی صاحب نے کہا نمبر مت کاٹو۔ اب اس کے بعد ڈی جی صاحب کے اس ایونٹ میں ہوا کیا مزید؟ ڈی جی صاحب کو آنا تھا صبح 8:30 بجے۔ بچوں سے کہا گیا کہ آپ کرکٹ گراؤنڈ پہنچیں گے، جہاں پر ٹینٹ لگا کر، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہیں موجود، ٹینٹ لگا کر انتظام تھا، بڑا سا ٹینٹ، ڈھیروں بچے، بہت بڑی تعداد میں تمام انسٹیٹیوٹس کے بچے، اور پھر اسٹیج اور اسٹیج کے اوپر ڈی جی صاحب کے لیے پیچھے بڑی اسکرین کا انتظام، اور پیچھے لکھا ہوا تھا کوسچن آنسر انٹریکٹیو سیشن ود ڈی جی ایس پی آر، یہ اس طرح کی ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔
تو ڈی جی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, بچوں کو بتایا گیا کہ آپ 8:30 بجے پہنچ جائیں گے, فون مت لائیے گا, بیگز کلاس رومز میں چھوڑ دیجیے گا اور یہاں پہنچ جائیے گا. اور پھر 8:30 بجے جب آپ آ جائیں گے تو ڈی جی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے 10:30 بجے. آپ بچوں کو ویسے ہی 2 گھنٹے انتظار کرنا ہے, کیونکہ ڈی جی صاحب کا یونیورسٹی نے لکھا ہے ہائی پروفائل وزٹ ہے, تو بچے انتظار کریں گے, ان کے لیے ریڈ کارپٹ وغیرہ سب کچھ موجود تھا. دوسرا کیا ہوا کہ ڈی جی صاحب کچھ آدھا گھنٹہ مزید لیٹ ہوئے. بچوں کا یہ سیشن طے شدہ وقت کے مطابق 12 بجے ختم ہونا تھا, 1 بجے تک چلا. تو اچھی بات ہے کہ بچوں سے انٹریکشن ہوا. اس انٹریکشن کے لیے وہاں پر جو اساتذہ تھے انہوں نے میک شیور کیا کہ ڈسپلن بہت رہے. 1 سے 2 بار نعرے لگے. ان نعروں میں جو ڈی جی صاحب کے حق میں نعرے تھے, پاک فوج کے حق میں نعرے تھے, وہ بھی لگے, اور عمران خان صاحب کے حق میں بھی نعرے لگے. یہ بھی وہاں پر ہوا. اب یہ بچے بتا رہے ہیں مجھے مزید کیا ہوا. دیکھیے, ایک بچی یہ بتاتی ہے کہ وہ لیٹ ہو گئی. جن بچوں سے میری بات ہوئی وہ لیٹ ہو گئی, 8:30 سے کچھ لیٹ, اس کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا کہ یہ بہت بڑا وزٹ ہے, آپ نے بہت غلط کیا ہے, آپ کو سبق سیکھنا چاہیے, تو نہیں جانے دیں گے آپ کو. وہ بچی جانا چاہتی تھی. ریویوز کیا ہیں؟ بچوں کے مکسڈ ریویوز ہیں. کچھ کہتے ہیں اچھا تھا, یہ کہہ رہے بچے اچھا تھا, کچھ بچے کہتے ہیں بالکل اچھا نہیں تھا, اور ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ زبردستی ڈسپلن میں بٹھایا گیا. آپ اسٹوڈنٹس کو بٹھا رہے ہیں یا قیدیوں کو؟ بچوں نے یہ بھی سوال کیا. یہ بچوں کے الفاظ ہیں. کچھ بچے یہاں جانا چاہتے تھے, کچھ نہیں جانا چاہتے تھے. کچھ بچے کہتے ہیں ہمیں زبردستی لے جایا گیا, اور کچھ بچوں نے کہا کہ جو 5 نمبر ہر سبجیکٹ میں کٹیں گے, ہر سبجیکٹ میں, تو ہم اس کی وجہ سے گئے, یعنی ڈی جی صاحب کے لیے نہیں گئے. کچھ بچے ڈی جی صاحب کے لیے گئے. اچھا, پھر ڈی جی صاحب نے یہ خطاب میں بات کی وہاں پر کہ بچوں سے کہا مختلف چیزیں پر بات کرتے ہوئے کہ ایک لیڈر کی وجہ سے آپ نے ہمیں ہیٹ دی, ایک لیڈر کی وجہ سے آپ نے ہمیں ہیٹ دی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اینڈ وی آل نو ویری ویل کہ وہ کون ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک لیڈر کون ہے. ڈی جی صاحب نے یہ بات بھی کی, نام نہیں لیا انہوں نے. عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے, نام نہیں لیا. پھر ڈی جی صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں ہیٹ دی. 10 مئی ہوا, انڈیا سے جھڑپ ہوئی اور انڈیا کو ہم نے شکست دی. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد ہمیں پیار دیا. پہلے آپ نے ہمیں ہیٹ دی, بعد میں ہمیں پیار دیا جب ہم نے انڈیا کو شکست دی. سارا مسئلہ یوتھ کا ہے. یوتھ بہت ہپوکریٹ کہا, پھر دوغلی کہا. ڈی جی صاحب نے یہ بات کی کہ یوتھ نے بڑی زیادتی کی ہے, مسئلہ ہی سارا یوتھ کا. ڈی جی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, اس ٹائپ کی بات کی. اور پھر بچوں نے عمران خان کے وہاں پر نعرے بھی لگا دیا, لیکن یہ پلیزنٹ ماحول میں ہوا. یعنی ڈی جی صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, لگ گئے تو لگ گئے. کسی ایک آدھ بچے نے لگا دیا, کچھ بچوں نے زندہ باد کہہ دیا, ہنس لیے, ٹیچرز نے کیا کر رہے ہو, یہ ہوا. آپ اس کو یونیورسٹی والے چاہیں تو وہ بھی ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہوا. اور پاک فوج کے حق میں بھی نعرے لگے, ڈی جی صاحب کے بھی حق میں نعرے لگے. تو یہ ہوا. پھر یہ بھی پتا چلا کہ ایک بچے نے ڈی جی صاحب سے ایک جگہ جب وہ اندر آ رہے تھے کچھ بات کی, اور بچوں کا کہنا ہے کہ اس بچے نے پروبیبلی, باقی بچے بتاتے ہیں, عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی. ڈی جی صاحب رکے, اور رک کر انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کچھ جواب دیا اور اس کو کچھ سمجھایا. یہ بات ہوئی. ڈی جی صاحب نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ وجہ ہے, مسائل کی وجہ ہے. سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسائل کی وجہ ہے. ملک میں بڑے مسائل ہیں, بہت کام ہو رہا ہے, حکومت نے بڑا کام کیا ہے. حکومت کی تعریف ہوئی. ڈی جی ایس پی آر صاحب نے فوج کی تعریف کی, فوج نے بڑا کام کیا ہے, بہت کام کیا ہے, اور یہ آپ کی فوج جو ہے یہ ملک بچانے والی فوج ہے. یہ انہوں نے باتیں کی. اور ڈی جی صاحب نے اس کے علاوہ عمران خان صاحب ان کی جماعت کے خلاف کچھ سوالوں کے جواب میں, کچھ چیزوں کے جواب میں باتیں کی. یہ ہوا. اب ڈی جی صاحب بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو ایسے بلوایا جائے گا کہ آنا ہے, لازمی آنا ہے, 5 نمبر کٹیں گے, تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ کیا اس سے محبت بڑھے گی؟ اس سے تو محبت نہیں بڑھے گی. کیا بچے اس کو پسند کریں گے؟ بالکل پسند نہیں کریں گے. اور یہ کوئی 3ری 4تھی جماعت کے, 5ویں 6ٹھی جماعت کے بچے تھوڑی ہیں. یہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بچے ہیں. ان کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو زیادتی ہے. بڑے بچے ہیں, سمجھدار بچے ہیں, یہ ووٹ ڈالنے والے بچے ہیں.
تو یہ باقاعدہ طور پر ان بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. اساتذہ نے بھی کچھ ان سے بات کی, کچھ سوالات وغیرہ کیے. میرا ایک اور پرابلم ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, افواج کا تعلیمی اداروں میں جانا, ان کے نمائندوں کا جانا, بچوں سے انٹریکٹ کرنا اور ان کو بتانا, مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر یہ سلسلے میں ہو کہ آئیے اپنی فوج جوائن کیجیے. ملک کی خدمت کا موقع ہے. آپ کو جو دین سمجھاتا ہے, آپ کا پاکستان کا آئین سمجھاتا ہے, ہماری خطے کے حالات سمجھاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے, اس کے دفاع کے لیے کام کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. تو آپ آرمی کیوں نہیں جوائن کرتے؟ یہ کہنے کے لیے اگر ڈی جی صاحب آپ کا ادارہ آتا ہے تو کیونکہ آپ کا ادارہ ہی برج کرتا ہے فوج کے مختلف حصوں کے درمیان اور پبلک کے درمیان, انٹر سروسز پبلک ریلیشنز, تو یہ آپ کو کرنا چاہیے. بٹ اگر یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں, جو گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا, مختلف تعلیمی اداروں میں دیکھا, قائد اعظم یونیورسٹی میں تو بہت کچھ ہوا, وہاں پر بھی دیکھا, تو اگر یہ کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے, اور یہ نظر آتا ہے کہ کیا جاتا ہے, میری معلومات بھی یہی ہیں, بچے بھی یہی بتاتے, تو ڈی جی صاحب ایک وہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ فوج سیاست میں انوالو نہیں ہے, فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں, وہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے میری رائے میں. ایک یہ اس دعوے کی اپنی نفی ہے. دوسرا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, کیونکہ لوگوں کو اگر یہ بتایا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور وہ لوگ بھیڑ بکریوں جیسے نہ ہوں, غیر تعلیمی یافتہ نہ ہوں, جن کو کچھ نہیں پتا ایسے نہ ہوں, تو پھر وہ نوجوان بچے ہیں, تعلیمی یافتہ بچے ہیں, ان کو ان کے تعلیمی اداروں نے الحمدللہ شعور دیا ہے, ان کے معاشرے نے, ان کے والدین نے شعور دیا ہے, وہ اس شعور کا ریفلیکشن آپ کو دے سکتے ہیں. تو پھر ان کو اس طرح سے بتانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, اور آپ کا بتانا, جو ان کے اساتذہ بھی نہیں ہیں, ان کے بڑے تو ہیں لیکن ان کے والدین بھی نہیں ہیں, تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو افواج میں شامل کرنے کے لیے ضرور کیمپین کریں, ہم سے کہیں, ہم بھی کریں گے. میں نے خود آئی ایس ایس بی میں 2 بار اپیئر ہو کر ناکامی کا منہ دیکھا ہے. ایک بار تو مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی میرے ساتھ, میں کامیاب ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کو جو منظور, اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں یہاں بیٹھوں اور یہاں بیٹھ کر میں کئی جگہوں پر آپ پر تنقید کروں, کئی جگہوں پر آپ کا ساتھ بھی دوں, تو یہ جو اللہ کو منظور. لیکن ایک میرا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. 2, جس انداز میں کیا گیا ہے, زبردستی بچوں کو ڈنڈے کے زور پر تعلیمی ادارہ بٹھائے, معلوم نہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے یا نہیں, تو یہ بھی نہیں کیا جانا چاہیے. اس کو آپ خود روکیں. اس کو روک کر آپ بچوں سے انٹریکشن کا انداز بدلیں گے, طریقہ بدلیں گے, اور ان کو یہ کہیں گے کہ آپ جس کو چاہیں ووٹ دیں, تو ممکن ہے کہ بچے اس کو زیادہ لائک کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.